بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن بڑے فتنوں سے امت کو خبردار کیا، ان میں ایک فتنہ دجال کا بھی ہے۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ جس کو چاہے گا جنت دکھا دے گا اور جس کو چاہے گا جہنم دکھا دے گا۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی اختیار رکھتا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کئی کرشمے ہوں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اسلام کا دشمن ہوگا اور اہل ایمان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ دوستو، دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے۔ دجل کے معنی حقائق کو چھپانا اور دھوکہ دینے کے ہیں۔ دجال چونکہ مبالغہ آمیز لفظ ہے، لہٰذا اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ اس سے زیادہ دھوکے باز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا ہوگا اور اس کا فتنہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا ہوگا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت آنے تک جتنے بھی فتنے ہوں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ اسی دجال کا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نمازوں میں اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں قانے دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ دوستو، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے اس فتنے سے خبردار کیا ہے۔ چونکہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال زمین پر پیدا ہوں گے، جو سب سے بڑے دجال کے لیے زمین کو ہموار کریں گے اور ماحول کو سازگار بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر دجال اکبر میری موجودگی میں برآمد ہوا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر میری عدم موجودگی میں آیا تو پھر ہر آدمی اپنی طرف سے خود اس کا مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر میری طرف سے اللہ نگہبان ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ دجال اکبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے، اور اس کی موت ایسی ہوگی کہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں مل جاتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی آمد کا زمانہ ایک ہی ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ دجال بھی دونوں حضرات کی موجودگی میں نمودار ہوگا۔ دجال 40 دن اور راتیں روئے زمین پر فتنہ پھیلائے گا۔ وہ ان 40 دنوں میں زمین کے گرد چکر مکمل کرے گا اور اس کے ہاتھوں متعدد خرق عادت چیزیں وقوع پذیر ہوں گی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو پائے گا، اس لیے وہ مدینہ کے باہر ڈیرا لگا لے گا، اور پھر اہل مدینہ میں سے کئی منافقین اس کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے بھی 70,000 کے قریب یہودی اس کے ساتھی بنیں گے۔ دوستو، دجال کا نام ہمیشہ برائی کے حوالے سے ہی لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ یہ وہ کردار ہے جس کا ظہور عالم اسلام کے لیے مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا مظاہرہ کرے گا اور دنیاوی طاقتوں سے بھی مالا مال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں تباہی پھیلائے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بحیرہ عرب میں ملک یمن میں ایک جزیرہ ہے جسے سقطری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال اسی جزیرے پر ہے، اسی لیے اس کو دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے شمال میں یمن، مغرب میں افریقن ملک صومالیہ، جبکہ جنوب میں بحیرہ ہند ہے۔ اس جزیرے کے شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت افریقہ کا حصہ تھا، لیکن 50 سال قبل یہ جزیرہ دنیا کے تمام براعظموں سے الگ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہاں کے نباتات
چرند پرند اور باقی تمام ماحول دنیا کے ہر حصے سے بے حد مختلف ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں اہم حقائق یہ ہیں کہ یہاں کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی مانا جاتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات بھی دنیا کے دوسرے حصوں سے بہت مختلف اور انوکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اگنے والی 10 چیزیں دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتی۔ دوستو، یہاں ایک بہت ہی خاص قسم کا درخت بھی پایا جاتا ہے۔ اس درخت کو ڈریگن بلڈ ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخوین کے نام سے پکارتے ہیں، اور دم الاخوین کا مطلب ہے 2 بھائیوں کے خون والا درخت۔ دم الاخوین درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس اسی وجہ سے نکلتا رہتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے درخت سے خون نکل رہا ہے۔ دوستو، اس درخت سے خون نما نکلنے والی یہ گوند ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کی جاتی تھی، جبکہ آج کل بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں ہو رہا ہے۔ دوستو، اسی جزیرے میں باٹل ٹری نامی ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے۔ اس کا نام باٹل ٹری ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہوتا جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول بے حد خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان پھولوں کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، باٹل ٹری کا یہ حسن پھول کو شدید زہر میں مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حسین و جمیل انتہائی خوبصورت پھول شدید زہریلا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ دوستو، اس جزیرے کا محل وقوع یہ ہے کہ یہاں ایک جانب تو سفید مٹی کے ساحل ہیں، جبکہ دوسری جانب اس چھوٹے سے جزیرے میں 1.5 کلومیٹر بلند پہاڑیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان پہاڑیوں میں ایسی غاریں موجود ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات اور آثار ہیں۔ اسی لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کا پہلا مسکن بھی یہی جزیرہ رہا ہوگا۔ دوستو، جس طرح کہا جاتا ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا اور ایسی جگہ سے نکلے گا جہاں مشرق وسطیٰ اس سے متاثر ہو سکے، یہ بھی مانا جاتا ہے کہ دجال کی رہائش کی جگہ بہت ہی منفرد ہوگی۔ اسی لیے ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگوں کا ماننا ہے کہ دجال یہیں سے نمودار ہوگا۔ خیر دوستو، دجال ملعون جہاں سے بھی نمودار ہو، ہمیں اللہ سے ایمان کی مضبوطی کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کے فتنے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو ایسی آزمائشوں میں سرخ رو کرتا ہے اور بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ ایمان والوں کو یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ دجال کی جانب دیکھیں گے تو انہیں واضح طرح سے نظر آئے گا کہ اس کے ماتھے پر کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکیے اور دجال جیسے فتنے سے معافی مانگیے۔